کرپشن ہمارے بھائیوں پر ثابت کرے۔ میرے دوستو، بہاولپور میں میرا بھائی ڈاکٹر وسیم اختر، جس کا چوتھا بھائی جناب ذی شان آپ کے سامنے کھڑے ہیں، 4 بار اسمبلی میں رہے، بار اسمبلی میں رہے، دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر وسیم صاحب ممبر کے حیثیت سے کام کرتے تھے، جماعت اسلامی کا امیر تھے پنجاب کا، لیکن جب ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو اپنی گاڑی کو منصورہ میں کھڑا کر کے ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گھر آئے۔ یہی ہے اسلامی قیادت، یہی ہے دیانتدار قیادت۔ میرے دوستو، میں خود خیبر پختونخوا میں 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، اور وزارت سے فارغ ہونے کے بعد پشاور کے علی شان بڑی مسجد میں جمعے کے دن کھڑا ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ میں نے کہا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کیا کوئی اور پارٹی کا ممبر، کوئی سابق وزیر یہ جرأت کر سکتا ہے؟ ایک دیانتدار جماعت، ایک خدمت کرنے والی جماعت، ایک ترقی پسند اور پروگریسو جماعت اسلامی آئے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی، تمہارا مستقبل روشن ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں مفادات کی جنگ ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی غریب کے لیے نہیں ہے، تعلیم سے محروم بچوں کے لیے نہیں ہے، علاج سے محروم بیماروں کے لیے نہیں ہے، محنت کے پل سے محروم مزدور کے لیے نہیں ہے، مفادات کے لیے ہے۔ ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم عدالتوں میں انصاف کو یقینی بنائیں گے۔ اس لیے ہم خود انصاف کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، کرونا کے نام پر جو پیسہ اس حکومت نے لایا تھا وہ کہاں خرچ ہوا، کسی کو پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، وزیر اعظم نے تو ویکسین لگایا، بڑی اچھی بات ہے۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہر انسان کے لیے میں خیر چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب، 22 کروڑ عوام، ہماری بوڑھے، ہمارے مائیں، ہمارے بچے اس سہولت سے محروم ہے۔ آپ کی جگہ میں ہوتا، میں اعلان کرتا کہ سب سے پہلے ہر پاکستانی کو ویکسین لگایا جائے، آخر میں سراج الحق کو لگایا جائے۔ لیکن آپ نے پہل کی۔ مجھے یاد ہے، میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، شدید گرمی تھی، صبح میں گرمی تھی، میں نے اپنے دفتر کا ایئر کنڈیشن بند کیا۔ میرے سیکرٹری نے کہا شدید گرمی ہے، میں نے کہا پہلے خیبر پختونخوا کے ہر شہری کے گھر میں روشنی ہو، اس کے بعد یہاں پر اے سی لگ جائے۔ میرے دوستو، تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کرنے چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا، تمہاری تنخواہ بہت کم ہے، ذرا اپنی تنخواہ میں اضافہ کرے، آپ کی اولاد بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری تنخواہ سے پہلے اس ملک کے ہر مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کرو، پھر خلیفہ کی تنخواہ میں اضافہ۔ لیکن آپ کی وی آئی پی
آپ اٹھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، خارجہ پالیسی اس حکومت کی ناکام، امن و امان اس حکومت کی ناکام، تعلیمی پالیسی ناکام، اور ہمارے وزیر تعلیم کو ایک ہی طریقہ یاد ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے۔ اس کو ہر مسئلے کا حل سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم گلہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے باہر بھی وہی آتی ہے، یہ اتنا ہی جانتے تھے، ان سے گلہ نہیں کرنا۔ لیکن اب ایک حقیقی احتساب کون کرے گا؟ پی ٹی آئی نے نعرے لگائے تھے حقیقی احتساب ہو، لیکن جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا وہ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے نیب کو بھی سیاسی بنایا۔ اب یہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک تابعدار الیکشن کمیشن ہو، ایک تابعدار سپریم کورٹ ہو، ایک تابعدار نیب ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ان اداروں کو سیاست سے آزاد کیا جائے، حکومت کے اثر رسوخ سے آزاد کیا جائے۔ یہ کیسا نیب ہے؟ وہ ذرا اعلان کرتے ہیں کہ کل یہی ہوگا اور اگلے دن نیب اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے قوم اس نظام کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نیب بھی سیاسی ہو اور پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہو، آپ چاہتے ہیں کہ عدالت بھی سیاسی ہو اور پارٹی کے لیے استعمال ہو۔ وہ جو نظریہ ضرورت پر عمل کرنے والے ججز تھے ان کا نام و نشان بھی اب نہیں ہے۔ لوگ اس کو دعائیں دینے کی بجائے بد دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی عدالتی نظام ہو جو وقت کے حکمران کو بھی بلا لے اور غریب آدمی کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کرنے کا اس کو آرڈر دے دے۔ میرے دوستو، ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں؟ جس میں اسلامی نظام ہو۔ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں عدل اور انصاف ہو۔ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں ہر بچے کو تعلیم، ہر مظلوم کو انصاف، ہر بیمار کو علاج۔ اور ایسا پاکستان چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا بنجر زمین ہے ان کو غریبوں میں تقسیم کروں، کاشتکاروں میں تقسیم کروں، کسانوں میں تقسیم کروں۔ میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو بلا سود قرض ملے۔ میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جو ملک میں ایک ایسا نظام دے دے جس کو ہم بنیاد بنا کر ساری انسانیت کے سامنے پاکستان کو ایک ماڈل کی طور پر پیش کرے۔ یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست۔ پس میرے ملتان کے نوجوانوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے مزدور ساتھیوں، میرے طلبہ ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دے کہ ہم نے پیپل پارٹی کو آزمایا، ہم نے مسلم لیگ کو آزمایا، ہم نے پی ٹی آئی کو آزمایا، ہم نے ماشاء اللہ کو ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے۔ اب ایک چانس دینا چاہیے، وہ چانس جماعت اسلامی کو دینا چاہیے۔ جماعت اسلامی واحد آپشن ہے۔ جماعت اسلامی اب عوام کی آواز ہے۔ جماعت اسلامی اب مظلوموں کی آواز ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے، ہم ان چوروں کا حقیقی معنوں میں احتساب کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان دیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ہماری اس قافلے میں ملتان سے سلیم کرل صاحب، سجاد وند صاحب، چودھری سلمان صاحب، راؤ آصف صاحب، رانا ساجد اسماعیل صاحب نے شمولیت اختیار کی ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو جماعت اسلامی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جماعت اسلامی آپ کی ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی ہے۔ جماعت اسلامی ان اولیاء کی ہے، ان اولیاء نے آپ کے لیے اسلام کا پیغام چھوڑا تھا۔ اس لیے عشق مصطفیٰ کا
تقاضا یہی ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کر جواب دے، جائیں گے مر جائیں گے، اسلامی نظام لائیں گے، جائیں گے مر جائیں گے، جائیں گے مر جائیں گے، جائیں گے مر جائیں گے، پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے، پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان 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 پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔